الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزاداران ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں ایام محرم الحرام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ آج ایک سوال لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اکثر ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ کیا حضرت قاسم نے میدان کربلا میں شادی کی تھی، اور یہ کہاں تک درست ہے، صحیح ہے؟ تو عزیزان من، حضرت شاہزادہ قاسم کے حوالے سے جو مطالب بیان کیا جاتا ہے یا بیان کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری معتبر کتابوں میں حضرت شاہزادہ قاسم کی شادی کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہزادہ قاسم جس وقت میدان کربلا میں موجود تھے اور امام حسین سے اذن جہاد طلب کر رہے تھے، اس وقت آپ کی 13 سال تھی۔ بلوغ کے حد تک ابھی آپ پہنچے ہی نہیں تھے، شادی کی ایج پر پہنچے ہی نہیں تھے، تو شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، وہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے، مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معتبر کتابوں میں اس حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے، تو یہ شادی کا قصہ کہانی کیسے مشہور ہوا، کس نے بیان کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزان من، اس روایت کو سب سے پہلے ملا کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں نقل کیا ہے، اور فقط نقل کیا ہے، اس کا کوئی سند، مدرک، کوئی پروف، کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے اس نے۔ لہذا علماء نے بھی اس شخص کو مشکوک المذاہب عالم جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس شخص کے یعنی ملا حسین کاشفی کے حالات زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ شخص جب ہرات یعنی افغانستان جاتے تھے تو اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے، اور جب ایران میں آتے تھے تو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے۔ اسی لیے محدث نوری نے اپنی کتاب لؤلؤ المرجان میں آیت اللہ مرتضی مطہری نے اپنی کتاب حماسہ حسینی میں، اسی طرح دیگر علماء جیسے کہ ہمارے بزرگ اور جید علماء کرام جیسے کہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، محدث قومی، اسی طرح بڑے بڑے علماء نے یہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس روایت کو ملا کاشفی سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا تھا، اور اس نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں نقل کرنے کے بعد اس کا کوئی سند پیش نہیں کیا، کوئی حوالہ نہیں دیا، کسی معتبر کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ریفرنس نہیں دیا۔ لہذا ہمارے بڑے بڑے علماء مجتہدین کرام
اس روایت کی نفی کرتے ہیں، تائید نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جو بھی حضرت شہزادہ قاسم کی مہندی کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔